کملی والے تیرے 11 حجرے تیرے گھر کے ساتھ تھے، 9 حجرے آخری وقت میں اللہ اکبر مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ میں نے جناب ام سلمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ حفصہ کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی عائشہ روتی ہوئی آ گئی اور کہنے لگی عبدالحنان جا کے رویلا والی کے غلام رسولوں کو بتا دے آج اللہ اکبر کملی والا نہیں گیا، آج یتیموں کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج سہارے اجڑ گئے، آج یتیموں بے سہاروں کا والی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کون نبی، کتنی عظمت والا نبی، کتنا پیارا نبی۔ جوانوں تم بھی گھر جاؤ گے، بوڑھو تم بھی گھر جاؤ گے، میں بھی اپنے گھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سونا نبی بھی رات کو اپنے گھر تشریف لایا کرتے۔ اما عائشہ فرماتی کبھی کبھی شرمندگی کی وجہ سے میں اپنے منہ پر چادر ڈال کے لیٹ جایا کرتی، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ہوتا۔ کبھی میرے پاس آ کے کھنگورا نہیں مارا، کبھی میرے پاس آ کے میری منجی کو نہیں ہلایا، کبھی میرے پاس آ کے کہکہا نہیں لگایا، کبھی میرے پاس آ کے شور نہیں مچایا، اور یوں نہیں کہا ہر وقت پڑی سوتی رہتی ہے، تجھے نہیں پتا مجھے بھوک لگی ہے، کہتی مجھے سوتا دیکھتے خاموشی سے قدموں کی آہٹ کیے بغیر کونے میں جا کے بیٹھ جاتے، بھوک زیادہ لگا کرتی تو رونا شروع کرتے، کبھی کبھی رونے کی آواز سن کے میں منہ سے چادر اتارتی اور میں کہتی سونے ماں باپ تیرے پر قربان ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کرتے عائشہ کیا کروں، بھوک مجھے کروٹی بدلنے نہیں دے رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اماں رو کے کہتی جھولی پھیلا، جنت کی نعمتیں دسترخوان تیرے دروازے پر آ جائیں گے۔ فرمایا عائشہ جنت کے دسترخوان تو تیرے گھر میں بچھ جائیں گے، بتا روہیلا والی کے غریب کو کون سبق سنائے گا، روہیلا والی کے غریب کو کون صبر کا دامن پکڑائے گا؟ اے عائشہ میں دنیا والوں کو بتا دو میں اللہ کا نبی بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے اللہ اکبر ایک رہنما بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے پیر بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے رہبر شریعت بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے پیر طریقت بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی باپ بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی بیٹا بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی پیشوا بھی بن کے آیا۔ ٹھیک ہے اب خاتم النبیین ضرور ہے، مقام ہمارا یہ اب جوتی سمیت عرش معلیٰ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن عائشہ غریبی میں میں صبری کروں گا تو میری امت کے غریبوں کو صبر کون سکھائے گا؟ گھر تشریف لے کے آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حسن کیا ہوا؟ ذرا ادھر آ جا، میں ہندو بن ابی حالہ، ہندو بن ابی حالہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اماں فاطمہ کے ماموں سے، اپنی اماں کے ماموں سے میں اپنے نانے کا حسن و جمال سن کے آیا، سیرت میں ایسا، صورت میں ایسا، آنکھوں کے رنگوں میں ایسا، کردار میں ایسا، پیار میں ایسا۔ اچھا 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 بھائی حسن، حسین کہ بھائی حسن تو نے حسن و جمال بتایا، یہ حسن و جمال تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کے اندر بھر دیا، ما زاغ البصر کے نین اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، بدوحا کا چہرہ خدا نے قرآن میں بیان کر دیا، باللیل کی زلفوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ لیکن میرے بھیا اللہ اکبر، میں نے آج اپنے ابا علی کو گھیر لیا، میں نے کہا ابو علی مجھے یہ تو بتا، نانا جب رات کو گھر میں آیا کرتا تھا تو کیا کیا کرتا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ سبحان اللہ، نانا گھر میں آ کے کیا کیا کرتا تھا؟ حضرت حسن کے آنسو نکلنے لگ گئے، حضرت حسین بھی رونے لگ گئے، کہنے لگے بتاؤں نانا گھر میں آ کے کیا کیا کرتے تھے؟ رات کے 3 حصے کر لیا کرتے، ایک حصہ اپنے آرام کا، ایک حصہ قرآن کی تلاوت کا، ایک حصہ نانی جان کا، نانی کا حصہ نانی کو پورا ملتا، اللہ کے آگے 10-10 بارے راتوں کو کھڑے ہو کے پڑھا کرتے۔ جب اپنے آرام کی باری آتی سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھتے، عائشہ مجھے بتانا کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، عائشہ کتنے مانگنے والیاں دروازے پر آئی تھی، کتنے سوال کرنے والیاں دروازے پر آئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ جاتی کہ کملی والے کس کس کا نام لوں اور کیا کیا بتاؤں، کون کون دروازے پر آیا تھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ
جو آیا تھا خالی گیا یا پیٹ بھر کے گیا؟ سونے جو میرے سے ہو سکا دے دیا، جو میرے پاس نہیں تھا میں نے اس کے لیے دعا کر دی۔ عائشہ کچھ ایسا بھی ہو جو تیرے دروازے پر آیا ہو، جسے دیتے تیری آنکھیں بھر آئی ہو اور اس کو لیتے اس کی آنکھیں بھر آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میری زبان بند ہوئی، آنکھوں سے آنسو بولنے لگے۔ سرور کائنات نے فرمایا عائشہ بولتی کیوں نہیں؟ مایوب کی عائشہ، اے عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کملی والے داستان سناؤں تو آپ کے آنسو بھی نکل آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے پتہ ہے 5 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، مجھے وہ وقت یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ انگلی پیٹ میں مار رہے تھے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، کہا کیا بات ہے بار بار انگلی کیوں مار رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے پیٹ کو کیوں نہ دباؤں، آج 5 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا ہی میرے منہ کے اندر کوئی نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بھوک ستا رہی ہے۔ کملی والے وہ منظر میرے سامنے تھا تھوڑی دیر پہلے دوپہر کے وقت، ایک پیالہ دودھ کا 6 کھجوریں۔ اللہ اکبر۔ کملی والے کوئی عورت آپ کو ہدیہ دے کے گئی، میں نے کہا آج تو مزے ہی آ جائیں گے، آدھا دودھ آپ پیئیں گے آدھا میں پیوں گی، آدھی کھجوریں 3 آپ کھائیں گے آدھی میں کھاؤں گی۔ کملی والے مجھے کیا پتا تھا کہ 6واں دن بھی ہمارا ایسے ہی گزر جائے گا۔ ایک عورت 2 بچیوں کو لے کے آئی اور کہنے لگی عائشہ ناراض نہ ہونا، مجھے نہیں ان بچیوں پہ ترس کھا لے، عائشہ بھوک کی وجہ سے گھر میں نہیں بیٹھ رہی، عائشہ مجھے اٹھا کے مدینے کی گلی میں لے آئی، مجھے کہیں سے خیر نہیں ملی، عائشہ خدا کے واسطے کوئی کھجور کا دانہ دے دے۔ اب عائشہ کہتی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے میری 3 کھجوریں نظر آئی، ادھر آپ کی 3 کھجوریں نظر آئی، میں نے آپ کی کھجور کو ہاتھ ڈالا، میں نے روک دیا، میں نے کہا عائشہ اپنی کھجوروں میں سے دے دے، اگر بھوک کی وجہ سے تم مر گئی تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اے عائشہ کملی والے کی کھجوروں میں حصہ نہ دے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گی؟ ساری دنیا کی امانت تیرے حجرے میں موجود ہے، تیری گودی میں موجود ہے، عائشہ اپنی کھجوریں دے دے۔ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی میں نے 2 کھجوریں اٹھا کے دے دی، ایک اس بچی کو ایک اس بچی کو، ماں دونوں کی طرف دیکھتی رہی، اس کے آنسو تھمنے نہیں پا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تیسری کھجور اٹھائی، میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی، بچوں نے دیکھا جلدی جلدی اپنی کھجور اٹھائی اور ماں کی کھجور کی طرف ہاتھ ڈالا، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اس نے اپنی بھوک چھوڑ دی اور آدھی کھجور ادھر کی آدھی ادھر گٹلی نکال کے دونوں کو دے دی۔ عائشہ اس نے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں اللہ کے نبی عائشہ باقی کچھ نہیں کھایا، کٹا نا جو آدھی کھجور تھی دے دی۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی ہے ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال، فرمایا اس سے پوچھ لے وہ عورت کہاں گئی ہے، جہاں تجھے مل جائے بلال رات کے اندھیرے میں چلا جا اور جہاں ملے اور کہہ دے بچیوں کی تربیت کرنے والی کملی والا جھولی پھیلا کے تجھے رات کے اندھیرے میں جنت کی بشارت دینا۔ اللہ 1993 کا سالانہ چلہ تھا، 92 یا 93 کا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کی نماز مجمع جوڑ بیان تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب نبر اللہ وقت ممبر پہ بیٹھے تھے، اچانک حاجی صاحب کی آواز بدلی اور رونے لگ گئے۔ فرمایا لوگوں اب تو بخل باکس مارکیٹ کے اندر آ گئے، اب تو فریج مارکیٹ کے اندر آ گئے، ان قریب آنے والا ہے، ان قریب وقت آنے والا ہے، ایک بھائی کا دسترخوان بچھے گا دوسرا بھائی بھوکا مرے گا، بہن دروازے سے بھوکی جائے گی، ماں باپ ٹھنڈے پانی سے ترسیں گے، اللہ اکبر، گلی کے گلی کے جانور ترسیں گے۔ اے لوگوں خطیبانہ انداز میں پھر آپ کو لے گیا ہوں اور احساس دلاؤں، میں اپنے گھر گیا، ایک چڑیا دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، دیوار کی منڈیر کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا چڑیا ری چڑیا کیا بات ہے، کیا چاہتی ہے؟ عبدالرحمن روٹی کی تو بات ہی نہ کر، دانے کی تو بات ہی نہ کر، پہلے یہ بتا تیری ماں کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا 8 سال ہو گئے دنیا سے چلی گئی۔ کہنے لگی تب تو لگتا ہے جنازے کے ساتھ گھر کی سخاوت بھی اٹھ گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ صبح کا وقت ہوتا تھا، میں نے کہا بتا دانا چاہیے بہن سے ڈلوا دوں گا، بیوی سے ڈلوا دوں گا، بیٹی کو کہوں گا دانا ڈال دے۔ حضرت عبداللہ اپنی خیرات اپنے پاس رکھ، اللہ اکبر، دانا تو مل جائے گا،
پرندوں کو دعائیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ اکبر. صبح صبح کا وقت ہوتا تھا, گھر میں روشنی کوئی نہیں, لالٹین کی روشنی کے اندر اللہ اکبر صبح صبح نور پیر کی نور پیر کا ویلا, اس کی روشنی میں جب تیری ماں موٹے موٹے حرفوں کا قرآن پڑھا کرتی تھی, اب اپنے گھونسلوں سے نکل کر تیری دیوار کی منیر پہ بیٹھ کے چی چی کیا کرتی تھی. پتہ ہے تیری ماں قرآن پاک بند کر کے دیکھ کے کہتی تھی بسم اللہ پرونے آگے نے, بسم اللہ پرونے آگے نے. چاولوں کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کے یوں پھینکا کرتی تھی, ایک دانہ ہماری چونچ میں آیا کرتا تھا, اب سارا دن اپنے پروں سے اڑال کیا کرتی تھی, ہمارے پر ہلا کرتے تھے, تمہارے دروازے پہ خدا کی رحمت برسا کرتی تھی. کہاں گئے تمہارے گھر کے رموز میلے؟ 25 سال پہلے چلے جاؤ, ایک بھی فرض پورے گھر محلے کے اندر نہیں تھا, کسی گھر کا دودھ نہ پھٹتا تھا, کسی گھر کا سالن نہ سڑتا تھا. رات کی روٹی خدا کی قسم صبح تل کے توے پہ مزے مزے سے چائے کے ساتھ کھایا کرتے تھے, نہ کوئی باسی کھانا ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. مولانا لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ باپ نے پانی پیا, آدھا گلاس پانی نہ بچا, بیٹے کو پیاس لگی, اس نے بچا ہوا پانی پھینک کے دوسرا ڈالا. میں نے کہا لو قیامت آ گئی. جب باپ کا بیٹا پینا چھوڑ دے تو اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ بھائی کے ساتھ برتن میں بھائی کھانا چھوڑ دے, اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. آپ لوگ گواہ 25 سال ذرا پہلے چلے جاؤ, ایک بھائی کا جوڑا دوسرا بھائی پہن کے چلا جایا کرتا تھا. 25 سال پہلے چلے جاؤ, اللہ اکبر, ایک بھائی کا جوتا دوسرا بھائی پہن لیا کرتا تھا. کسی کے بیڑے شادی کی تعلیق کی چٹھی کھلا کرتی تھی, پورا گاؤں پورا محلہ دروازے پہ آ کے بیٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا حاجی فکر نہ کر, تیری دھی ہماری دھی ہے, بتا برات کی فکر نہ کریو, کہاں بٹھانی ہماری, ہم سے دیکھیں گے دودھ. اللہ اکبر. شادی کون سی طریق کو ہے؟ فلانی طریق کو برات آئے گی. اچھا بھی 3 دن میں دودھ نہیں بیچوں گا, تیرے گھر کے اندر آئے گا, چینی میرے گھر سے آئے گی, چائے پاپے میرے گھر سے آئیں گے, بسترے میرے گھر سے آئیں گے. خدا پاک کی قسم ایسے لگتا تھا یہ بچی حاجی کی نہیں بلکہ سارے محلے والوں کی بچی ہے. اور میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم, اب تو ایک وقت کا کھانا برات کو دے کے جان نکلتی ہے. 4 دن برات دروازے پہ بیٹھی کرتی تھی. وہ کہاں چلے گئے دال چاول, وہ کہاں چلے گئے گھی بورا, وہ کہاں چلے گی دعائیں. اللہ اکبر. پیر جی جب 1982 کے اندر میں پتہ نہیں 6 یا 7 سال کا تھا, اس وقت میری بہن بڑی بہن کی شادی ہوئی. میرا باپ ڈولی لکھ کر اللہ اکبر برات کے سامنے آ گیا. آج میرے عزیزوں کس گھر کے اندر ناک میں کنجر خانہ نہیں کہوں گا, میں تہذیب والا آدمی ہوں, عزت دار گھر کا فرد ہوں. میں کس کو کنجر کہوں؟ اس کو کنجر کہوں جسے کسی ماں نے جنور اپنے سینے سے لگا کے دودھ پیا. میں کس کو کنجری کہوں؟ اللہ اکبر. کیا پتا کون سے مولوی جی نے اس کے کان میں اذان دی تھی. جس ماں نے 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا تھا اسے پتا تھا یہ رابعہ بصری بنے گی یا کنجری بنے گی. جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تھا اسے کیا پتا تھا یہ وقت کی ولیہ بنے گی یا لوگوں کی شادی کی لبیٹی والی رات میں ناچنے والی بنے گی. خدا پاک کی قسم فرشتہ پھوڑے گا ان آنکھوں کو جس نے غریب کی بیٹی کو ناچتے دیکھا. اپنی شادی کی مہندی کی رات میں لڑکیوں کو ٹنکی نچواتے ہو اور دعا کرتے ہو گود میں عبدالقادر جیلانی آئے. لذتیں اڑ گئی, کھانے کی چلی گئی. اور لوگوں باپ کو اولاد پہ پیار نہیں, اولاد کو بوڑھے باپ پہ ترس نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ بنیادی غلط رکھی گئی. کھڑے ہو کے کھانا کھلانا, اس کی رہوست پڑی, تیرے دسترخوان اجڑ گیا. برات میں ساری بہنوں کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں, اور تیری گود جب اللہ بات کرے گا خدا کی قسم وہ تو تیرا بھی دوپٹہ اتار کے رکھے گی. تو راؤ صاحب کس چیز کا, رانا صاحب کس چیز کا. تیری بیٹی ڈنگے سر آ کر اپنے بڑوئی کی جوتی اتار کے چھپا رہی ہے کہ 5000 روپیہ دے. غیرت کا جنازہ تو اس وقت نکل گیا تھا, اور تم شیر جوانوں کی اولادیں تھی, تم غیرت مند لوگ تھے, تم نے جوتوں کی کمائی کھانی شروع کر دی.
داخلہ تو تیرا میرے مدینے میں اسی وقت بند ہو گیا تھا جب اللہ اکبر سسر صاحب سٹیج کے اوپر آئے تھے اور 6 ماسے کی انگوٹھی نکال کر سسر صاحب نے یوں کر کے دکھائی تھی، یوں کر کے، اور کہا تھا دیکھو بھائی پورے ادھے تولے کی ہے، جوائی کو پہنا رہا ہو، خدا پاک کی قسم جب تیرے جوائی کے ہاتھ میں حاجی صاحب کے ہاتھ سے انگوٹھی گئی تھی، روزہ رسول کی قبر مبارک ہلنے لگ گئی تھی، کہتا اے ظالم تو سونے کی انگوٹھی پہنا کے خوشیاں منا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں مسجد نبوی میں میری خدمت میں ایک جوان آیا تھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہن کے سلام کیا، ہمیں محمد نے منہ پھیر لیا، جواب ہی نہیں دیا تھا۔ 50,000 کی رقم دیتا اور کہتا بیٹے تجھے پتہ تیرا کاروبار کوئی نہیں، اب تیرے پہ ڈبل ذمہ داری آ گئی، یہ 50,000 لیکن انشاءاللہ میں تجھے اور دوں گا، اپنا کاروبار کر، خود بھی سکھی رہ، میری بچی کو بھی سکھی رہ۔ مسجدوں کے اندر اعلان ہوتے ہیں حضرات آؤ جہیز دیکھ لو، فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو، اور ظالمہ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا، تو نے جہیز دے کے اپنی بچی کو تو ہنسا دیا، کتنی غریبوں کی بیٹیوں کو رلا دیا ہے، جا جا کے کسی غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ، ایک بچی کی آنکھیں سوجی نظر آئی، میں نے کہا بیٹی کیا ہوا، کہنے لگی عبداللہ صبح میں امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی، اور آ کے میرے بھی دل میں تمنا تھی میں بھی بڑا بڑا سامان لوں گی، لیکن میں نے اپنے باپ کے جب ہاتھ چھلے دیکھے، اللہ کی عزت کی قسم جہیز تو کیا میں روٹی ہی بھول گئی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس ملتے رہیں۔